ہمارے سارا دن کے کام ہمیں کچھ اس طرح سے الجھا دیتے ہیں کہ بس ہمیں اپنی ہوش ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے، اور اسی طرح سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے۔ ایک تو آج کل دن بھی تھوڑے چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ سردی آنے والی ہے، تو راتیں تھوڑی لمبی ہو گئی ہیں اور دن چھوٹے ہو گئے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے کام کا برڈن ہمارے لیے اوپر بہت زیادہ آنے لگا ہے۔ تو میں اپنی ان بہنوں کے لیے یہ آج کا ولاگ بنایا ہے جو کہ سارا دن بس کاموں میں الجھی رہتی ہے اور اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوتی ہیں، تو میں ان بہنوں کو بس یہی کہوں گی کہ کام کو بالکل اپنے ریلیکس ہو کے کریں، بالکل اپنے آپ کو ٹینشن فری رکھیں، یہ نہیں سوچیں کہ کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا۔ جتنا آپ کر رہے ہو، جتنا آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہو نا، اتنا بہت ہے۔ ہر عورت اپنے گھر میں جو ہے نا وہ مہرانیوں کی طرح رہنا سیکھے گی نا، تبھی ہماری زندگی میں خوشحالی اور سکون آئے گا۔ اس طرح سے سارا دن ہم لوگ جب اپنے کاموں کے برڈن کو اپنے اوپر لے کر چلتے رہتے ہیں تو بے شک سارا دن بھی کام کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ تھک ہار کے بیٹھتے ہیں اور یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے، ابھی بھی یہ ہمارا کام پڑا ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی انسان جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کام اس کا جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر پاتا۔ بے شک آپ روز کتنا بھی کام کر لو، پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کا کام جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا کام پڑا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا ٹینشن نہیں دے، اپنے آپ کو بالکل ریلیکس رکھے اور اپنے آپ کو بالکل سکون سے رکھے تاکہ آپ اپنے کاموں کو سمجھ سکیں، اپنی زندگی کو سمجھ سکیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، کیونکہ ان کاموں کی بھاگ دوڑ میں جہاں ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، جہاں بالکل ہماری جو ہے نا بہت زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے، ہمیں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، ہمیں وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بنا کھائے پیے، بنا اپنی صحت کا خیال کیے، اپنی آپ کا ہیلتھ کا خیال کیے اپنے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اور اس طرح آگے جا کے ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ مشکل آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری ہڈیوں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارا فیس خراب ہونے لگتا ہے، ہمارے بال خراب ہونے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری زندگی بس بے رونق سی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے کام جو ہے نا وہ مرتے دم تک نہیں ختم ہوتے اور ہم اسی طرح کاموں میں بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں، ہلکان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی، اپنی دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں، اپنے آپ کو ہیلدی سے ہیلدی خوراک دیں، اپنی ورزش کا خیال کریں، اپنے آپ کا خیال کریں۔ اسی طرح اپنے آپ کو لے کے چلیں گی تو آپ کو آگے جا کر بھی آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی، ورنہ جب آپ بالکل بیکار ہو کے بیٹھ جائیں گی تو آپ کو بالکل ایک بیکار پرزہ بن کے بیٹھ جاؤ گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ہمیں اپنا خیال خود ہی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خود ہی دیکھنا ہے، گھر کو ساتھ لے کے چلنا ہے، گھر کی شہزادیاں، گھر کی مہرانیاں تو ہم ہیں، گھر ہمارے دم سے ہے اور ہم گھر سے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ضرور وقت دیں، اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ اپنے آپ کی کیئر کریں تاکہ آپ خوشی سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہر ایک کام میں الجھا کر جب رکھتے ہو نا تو آپ کو جو ہے نا ذہنی سکون بھی نہیں ہوتا اور آپ صرف اپنے مائنڈ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہو۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں خدا کا نام لینا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں سب کچھ مہیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہمیں طاقت بھی دے رہا ہوتا ہے، ہمیں ہمت بھی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کس طرح سے بھاگ بھاگ کے کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اتنے بڑے گھر کی بے شک گھر آپ کا چھوٹا ہے یا بڑا ہے لیکن اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ بچوں میں پڑ جاتے ہو نا تو آپ کی گھر کی ذمہ داریاں بہت ہو جاتی ہیں اور آپ بالکل اس طرح سے ہو جاتے ہو نا کہ سارا دن بھی بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہو پھر بھی آپ کے کام ختم نہیں ہوتے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ بس اپنے کاموں کو چھوڑو، تھوڑا سا کرو کام، لیکن یہ ہے کہ اپنے کاموں کو فٹافٹ سے نپٹانے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنے آپ کو ہیلدی بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کی پرسنالٹی اچھی ہوگی، تبھی آپ گھر میں بیٹھی ہوئی بھی ایک مہرانی کی طرح لگو گی۔ اپنے آپ کو بھی ٹائم دو، اپنے اچھے سے کپڑے جو ہے نا وہ پریپیئر کر کے رکھا کرو، اپنے آپ کا بھی خیال کیا کرو، نہا دھو کے صاف ستھرا ہوا کرو، کوشش کرو جب آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے تو آپ ایک صاف ستھرا سا اپنے آپ کو نہا دھو کے اچھا پرفیوم لگاؤ، اچھی سی کریم لگاؤ اور اچھا سا فیل کرواؤ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو، آپ کو یہ خوشی ہو، کیونکہ جہاں ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہے، اتنا کام کر کر کے تھکان ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے آپ کو اچھی سی خوشبو لگاتے ہیں، نہا دھو کے اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں نا، تو یقین جانے ہماری سارا دن کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے۔ جب ہم لوگ اپنے
ایک خوبصورت سا چہرہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آئینے میں تو ہمارا نا دل خوش ہو جاتا ہے اس سے کہ ہاں میں نے اپنے پھر لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا بھی خیال رکھا ہے. تب آپ بالکل اپنے ذہن میں ایک دم سکون اور پیار اور اطمینان پاؤ گے. تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ بے شک میرے 5 بچے ہیں پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے کپڑوں کا بھی خیال کروں اور اپنا بھی خیال کروں، اپنے اسکن کا بھی خیال کروں، کیونکہ جب آپ بچوں میں پڑ جاتے ہو نا تو یقین جانے پہلے تو بچے جب ہم لوگ پریگننٹ ہوتی ہیں تو کھانے پینے کا بھی اتنا نہیں دھیان رکھ پاتی، الٹی وغیرہ یہ سب چیزیں ہمیں ٹینشن دے رہی ہوتی ہیں. تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں نے آئرن وغیرہ بھی اتنا نہیں لیا تھا، مجھے کافی وومنٹنگ ہوتی تھی اور میرے ساتھ یہ بہت پرابلم چلی تھی. تو اس سے نا ہمارے اوپر ہماری صحت کے اوپر نا بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر تب ہم اپنا خیال نہیں کر پائے کسی مجبوری سے تو ابھی آپ کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو آپ بالکل پرفیکٹ طریقے سے گزارنا شروع کریں تاکہ آپ کی نا زندگی، آپ کی جو صحت ہے نا وہ بالکل صحتیاب کی طرف آئے اور آپ اپنے بچوں میں اچھے سے زندگی گزار سکیں. کیونکہ اگر آج ہم اتنا تھک جائیں گے، آج ہم اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر دیں گے نا تو کل کو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یا پھر ہماری بہویں ہیں، پھر ان کے سامنے ہم کیا ہی اپنا آپ کو رکھیں گے، کیا ہی اپنے آپ کو پیش کریں گے جب ہماری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ سکیں یا اپنی بہوؤں کو دیکھ سکیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. تو اس وقت سے پہلے نا اپنے آپ کا ہمیں لازمی خیال کرنا چاہیے، اپنی ڈائٹ کا، اپنی ورزش کا، اپنے آپ کا، اپنی اسکن کا، تاکہ ہماری اچھی لائف ہو اور آگے بھی جا کے ہم اچھی طرح سے گزار سکیں زندگی کو. اور یہاں میں نا گوشت بوائل کر رہی تھی اور پھر میں آ گئی کمرے میں، کیونکہ کمرہ میرا جو ہے نا تھوڑا سا نا میں صاف صفائی کرنا چاہ رہی تھی. کہ ظاہری بات ہے تھوڑا بہت لازمی ہمیں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، گھر کو پریپیئر کرنا چاہیے. اور اگر آپ اپنی اچھی ہیبٹ بنانا چاہتے ہو نا تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جہاں چیز جس جگہ سے اٹھائیں وہاں ہی رکھیں، تاکہ نا ہمارے گھر میں زیادہ بکھیرا نہیں ہو اور ہم اتنا نہ الجھیں. تو بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تب تو تھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب بچے گھر پہ نہیں ہوتے تب میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے صفائی کر لوں، تاکہ 2 دن پھر چھٹی ہوتی ہے بچوں کی تو پھر ان کے ساتھ بھی گزارنے ہوتے ہیں. تو پھر میں اتنا کام جو ہے نا وہ نہیں کرتی، بچوں کو بھی ٹائم دیتی ہوں، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتی ہوں. اگر باہر اندر جانا ہو تو میں شام کو لازمی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر گھوم کے آؤں، تاکہ میرا مائنڈ فریش ہو اور میرا جو سارا دن کی الجھنیں اور پریشانی ہوتی ہیں نا بس ان سے الجھ جاتا ہے انسان. جتنا بھی انسان کر لے، جتنا بھی انسان ہلکان ہو جائے، یہ کام تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کا خیال لازمی رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ آگے جا کر اپنے آپ کو اچھے سے مینٹین کر سکیں. اس طرح ہمارے ذہن پر بھی پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، ہماری باڈی پر بھی بہت زیادہ برڈن آ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں. جو میری طرح کے جن کے 4-5 بچے ہیں اور اکیلی عورت کام کرنے والی ہے نا اس کے لیے تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس طرح سے لے کر چلتی ہوں نا کہ میرے لیے آگے جا کر اتنا مشکل نہ ہو. اور یہاں میں نے اچھے سے کمرے کی صفائی کی اور شام کو ہم لوگ چلے گئے تھوڑا گھومنے پھرنے کے لیے. تو یہاں ہم لوگ ویسے تو یہاں ہم لوگ آئے تھے تھوڑا سا نا بچوں کو نزلہ زکام ہو رہا تھا تو ہم لوگ باہر پھر نرس اپنے آ گئے ہاسپٹل میں. تو یہ کافی اندھیرا ہو رہا تھا تو بچے بول رہے تھے کہ ہم لوگ کھیلیں گے. تو پارک تھی یہاں پہ، کافی بڑی پارک ہے. تو پھر میں نے ان کو نا بٹھایا، میں نے بولا آرام سے بیٹھو، یہاں گاڑی ہے آتی جاتی ہے. تو بچے ہیں، بچے بس یہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ بس آ جاتے ہیں نا تو بڑی مستی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں بہت اچھا سا بس یہ ہے کہ تھوڑی کھلی فضا ہے نا، تو آپ جب بھی اپنا موڈ میرا خراب ہوتا ہے نا تو میں تھوڑی کھلی فضا میں جانا پسند کرتی ہوں. اور یہاں میں بچوں کو لے کے آئی تھی، یہاں نا بچوں کو تھوڑی کھانسی ہو رہی تھی، ان کو نیبولائزر وغیرہ کروانا تھا تو میں ان کو نا ڈاکٹر کے پاس لے کے آئی تھی. باقی یہ ہے کہ اپنے آپ کا بھی آپ کو ہی خیال کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی آپ نے خود ہی لے کر چلنا ہے، کیونکہ بچے تو نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو جہاں مرضی چاہے چیزیں بکھیرے ہوتے ہیں اور جہاں مرضی چاہے بکھیرا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اچھے سے اس وقت سے ہی سمجھانا شروع کر دیں گے نا کہ کون سی چیز کہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھنی ہے، تو اس سے نا بچے بھی پھر جو ہے نا وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں.
اور یہاں ہم لوگ پھر گھر پہ آ گئے، اور میں نے نا آج تھوڑی سی کولر کی سیٹنگ چینج کی ہے۔ میں نے یہاں سے کولر اٹھا کے نا وہ اس کے اوپر رکھ دیا ٹائلز کے اوپر، اور یہاں پھر میں نے نا اس کو اچھے سے کور کر کے رکھا ہے، کیونکہ مچھر مکھیوں کا بہت زیادہ موسم ہے، اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ پھر کولر بھی گندا ہو رہا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ اس کے اوپر نا کوشش کرتی ہوں کہ کپڑا ڈال کے رکھوں۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں میری ٹوکری بھی ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے آلو پیاز والی، اور بس میں نے تھوڑی سی نا سیٹنگ چینج کرتی رہتی ہوں۔ بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو گھر آپ کا، لیکن اگر صاف اور مینٹینڈ طریقے سے آپ اس کو رکھتے ہو نا، تو آپ کے لیے بھی ایزی ہو جاتی ہے ہر چیز کو سمیٹنا اور کرنا، اور باقی آپ کی سارا گھر بھی جو ہے نا وہ بالکل۔ اور یہاں بچے لے کے آئے تھے برگر وغیرہ، کیونکہ باہر گئے ہوئے تھے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کو باہر کا چاہیے ہوتا ہے، تو ان کو نا پھر ہم نے برگر لے کے دیے، اور بس انہوں نے یہی کھایا تھا، برگر ہی کھایا تھا، اور پھر رات کو ہم نے آرام سے جو ہے نا برگر وغیرہ کھائے، کھانا پینا کیا۔ تو آج کا میرا ولاگ یہی تک تھا، ملتے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔